नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो पूरा का पूरा फायदा उठा रहा है अपने स्ट्रेचर का। अब क्यों ना उठाए? सीधी बात है कि इंडिया ने 75 ईयर्स तक मेहनत की है। कई बार सिचुएशन इंडिया के अंदर खराब हुई, कई बार बाहर से भी ताकतें थी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी, और चार चार लड़ाइयाँ इंडिया पर यहाँ पर थोपी गई, लेकिन फिर भी इंडिया स्टेबल रहा। और आज सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया इसके मज़े ले रहा है। और यहाँ पर कमर चिमा का कहना है कि दिन ब दिन इंडिया जो है वो ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो एकदम नीचे आ रहा है, और जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि कमर चीमा यहाँ पर क्रेडिट भी दे रहे हैं कि भाई नहीं, इंडिया अपनी मेहनत से आगे जा रहा है, लेकिन फिर भी वो खाई बढ़ रही है। अब पहले सिचुएशन ये थी कि इंडिया जो कोई भी चीज़ करता था पाकिस्तान इसकी कॉपी करने की ट्राई करता था, 1 2 5 साल के अंदर अंदर वो उसको अचीव कर लेता था। लेकिन अब जो गैप है वो इतना बढ़ रहा है। ऊपर से टेक नॉर्मल चीज़ों की कॉपी तो कर लेता था पाकिस्तान, लेकिन अब मान लीजिए कि आईटी फील्ड है, उसकी कॉपी कैसे करेगा? फार्मा इंडस्ट्री है, उसकी कॉपी कैसे करेगा? कहने का मतलब ये है कि जो बिजनेसमैन लोग थे उसको आपने भगा दिया, जो हिंदू वहाँ पर बचे थे उनको आपने हरेस किया। अब कोई बिजनेस करने वाला बचा नहीं, तो आपको रोज़गार कैसे मिलेगा वहाँ पर? नई नई इंडस्ट्री कैसे क्रिएट होगी? कहने का मतलब ये है, सिचुएशन यहाँ पर ये हो रही है कि दोनों के बीच में जो फासला बढ़ रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर कमर चीमा समझ रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जारी बात है, हमारे जितना इंडिया ऊपर जा रहा है हमारे लिए और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। गो कि इंडिया अपनी मेहनत से ऊपर जा रहा है, बट ऑब्वियसली बिकॉज हम पिछले इतने सालों से वो इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो जाहिर है कि इस पे तो बहुत बातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के इसमें ना शामिल होने से अगर इस दुनिया में किसी को नुकसान है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है। लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और अभी तो ये एक तरह का रास्ता खुल रहा है, यूँ समझ लें कि ये डोर्स ओपन हो रहे हैं। और ये महज एक इवेंट नहीं है, बल्कि इस इवेंट के बतन से आगे कई इवेंट्स जो है वो पूरे पूरे डेलीगेशन साथ आते हैं। मुल्क के उनके माशी माहिरीन साथ होते हैं, कल्चरल जो अताशी या इस तरह के लोग होते हैं साथ में। तो वो फिर बहुत सारे चीज़ों के लिए एक स्टेज सेट होता है फ्यूचर में इन सब मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन का। इसमें बात ये नहीं कि सिर्फ मायदे होते हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशन एक्सचेंज, ये चीज़ें भी इसका एक हिस्सा होती हैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो इसका कल्चरल पहलू ये दिखा रहे हैं, ये गुज़श्ता कई सालों से क्या बल्कि शुरू से इंडिया की पॉलिसी रही है कि अपना जो भी कल्चर है उसको किसी न किसी तरीके से हाईलाइट किया जाए हर इंटरनेशनल फोरम पे। जिसमें आपने शुरू से देखा होगा राइट फ्रॉम 1947 के इंडियन लीडरशिप जो है वो बाकायदा एक चीज़ पे इत्फाक उन्होंने किया हुआ है। मसलन हमने इंटरनेशनल किसी दौरे पे जाना है, डेलीगेशन से मिलना है या किसी को रिसीव करना है, तो हमने लिबास कौन सा पहनना है, उनसे जो है वो किस ज़बान में बात करनी है, उनके साथ जो इंटरटेनमेंट वगैरह है उसका क्या तरीका होगा, और उसके लिए जो इंडियन म्यूज़िक है या डांस है या जो दीगर कल्चरल एस्पेक्ट हैं उनको कैसे पेश किया जाएगा। तो इस हिसाब से उनका मैं समझता हूँ कि एक शुरू दिन से एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, कल्चरल पॉलिसी जिसको आप कह सकते हैं, जो कि अब बड़ी हद तक एक मैच्योर शक्ल इख्तियार कर गई है। इसके बजाय आप ये देखें कि पाकिस्तान में कल्चरल पॉलिसी का जो एक तरह का फुकदान, यानी पॉलिसी बिल्कुल एब्सेंस ऑफ पॉलिसी का नतीजा है कि आज तक पाकिस्तान के जो लीडरशिप है इस बात पे मुतफिक नहीं हो सकी कि हमारा लिबास क्या है। आप देखेंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो शेरवानी पहन के चला जाएगा यूनाइटेड नेशन में खिताब करने के लिए, दूसरे ने बास्केट डाली होगी, तीसरा वो चेयरमैन माओ की तरह का वो पीला सा वो जो है सूट पहन के वो जो होता है रेलवे वर्कर्स का, चला जाएगा। कोई कुछ करता है, यानी जिसका मतलब ये है कि कोई कंसिस्टेंसी को पॉलिसी है ही नहीं, और इस पे इत्फाक ही नहीं है कि हमारा कौमी लिबास क्या है। और उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है इन चीज़ों को पाकिस्तान में एक मसनूई तरीके से डालने की कोशिश की गई, और जो चीज़ें अब मसनूई तरीके से किसी मुल्क पे मसलत करेंगे
وہ پھر لمبے عرصے تک چلتی نہیں، چونکہ عوام اس کو خود بخود ڈس آن کر دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو آخری عمر میں یہ مشورہ کس نے دیا کہ لکھنؤ جو ہے کی جو تہذیب و تمدن ہے وہ پاکستان کا تہذیب و تمدن ہوگا۔ وہ جو لمبی شیروانی اور وہ جناح کیپ جو مشہور انہوں نے پہنی، ظاہر ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں لوگ جو لباس پہنتے ہیں وہ پہنتے ہیں جو ان کے عوام کے لباس سے ملتا جلتا ہو، اور یہ بنیادی طور پہ خصوصاً ڈیموکریسیز میں بہت امپارٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایسا لباس پہنیں جو آپ کے عوام کی ان کی روایات کو ریفلیکٹ کرتا ہو۔ تو ظاہر ہے یو پی سی پی یا لکھنؤ کی جو شیروانی ہے جو وہاں کے نواب یا جاگیردار یا راجواڑے جو ہے وہ پہن کے تو مشاعروں میں بیٹھتے تھے، اس کو اگر آپ ایک طریقے سے ایک سرکاری لباس تو پورے ملک میں ایک آدمی وہ پہنتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں یوم پاکستان جو بنایا آپ نے پہلا اور جو بڑا جلوس نکلا اور جو سارا اس میں واحد آدمی جس نے وہ لباس پہنا ہوا تھا خود قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ تو اس کا پھر مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ عوام کا لباس یا ان سے ملتا جلتا کلچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے برعکس کرنا چاہتے ہیں کہ یعنی ایسا جو لباس، پہلی بات ہے ایک شیروانی سلوانا ایک عام آدمی کے لیے پاکستان میں ایک بہت بڑا مہنگا اور جان جوکھوں کا کام ہے۔ نہ ہر ٹیلر جو ہے شیروانی جو ہے وہ بنا سکتا ہے، نہ اس کا کپڑے کا جو سٹف ہے، یہ ساری چیزیں عام آدمی کی پہنچ تک ہیں، اور بڑی ایکسپینسو ہے، آپ تو 50-50 ہزار تک ایک عام آ رہی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے آج اگر ہے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے کسی اس میں سلوانے کی کوشش کی تھی تو میں حیران رہ گیا تھا کہ یہ اتنی مہنگی، یعنی عام کوٹ جو آپ سلواتے ہیں ٹیلر سے اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے زیادہ معیاری کپڑا نہ ہو تو وہ پھر اس کی سلوٹیں اور اس کی سیٹنگ اس طرح پراپر نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں ایک چیز ہے، میں نے دیکھا کہ یہ بڑی ان کے کلچر پہ زور رہا ہے، اور اس سے لیڈرشپ سے لے کے تو عام آدمی تک جو ہے اس میں ایک طرح کی آمانگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ زیادہ تر جو عوامی جو پالیٹکس ہے اس میں وہ کرتا شلوار یا وہ جو کرتا پجامہ یا جو ان کا ہے دھوتی وہ زیادہ تر مروج ہے جو عام آدمی کی پانچ میں ہے۔ ڈپلومیٹک چیزوں میں یہ جو کوٹ پہنتے ہیں وہ جس کو آپ انڈین کوٹ کہتے ہیں یا شارٹ کوٹ جو ہے وہ پہنتے ہیں، تو یہی چیز جو ہے اب پاکستان میں اس حساب سے آگے چلے جائیں تو میوزک ہے تو اس پہ اتفاق نہیں ہے۔ اگلی چیز تو یہ ہے کہ اب یہ G20 میں اگر آپ ہیں تو آپ نے میوزک دکھانا ہے تو کون سا دکھانا ہے، اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اسلامائزڈ قسم کا میوزک جو ہے جس میں قوالی یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد جو ڈانس ہے، پہلی بات ہے ڈانس کیا دکھایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، اور دکھا کے تو کیا جہاں وہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ آپ لوگوں نے پال رکھے ہیں ان کے عطاب کا جو ہے وہ بچ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ یہاں دیکھیں کہ ڈانس جو ہے وہ انڈیا میں یا میوزک یا گانا یا موسیقی انڈین کلچر کا ایک حصہ ہے، انٹیگرل پارٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں۔ ان کے مندر سے لے کے تو آپ چلے جائیں کسی شادی بیاہ میں یا کھیت کھلیان کی جو کوئی تقریب ہو رہی ہے تو یہ چیزیں عام آدمی بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپریس کرتا ہے اپنے آپ کو میوزک کے حوالے سے یا ڈانس کے حوالے سے یا کلرفل لباس کے حوالے سے۔ یہ چیز جو ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں سیکھنے کی، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک نیا کلچر، ایک نئی میوزک، ایک نیا طرز زندگی، ایک نیا لباس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے مصنوعی طریقے سے تو وہ کچھ چیزوں کا ایک فیشن چلتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس حساب سے یہ بات نہیں کہ انڈیا نے کو بہت زیادہ سٹریس کیا ہے اپنے کلچر پریزنٹیشن پہ۔ آپ چونکہ کہیں بھی G20 ہوتا ہے تو بیشتر ملک اس طرح کرتے ہیں، جو اس طرح کے مطلب ملک ہیں وہ اپنا کوئی نہ کوئی شو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ڈسپلے جو ہے وہ کرتے ہیں جس سے ان کا وہ کلچرل آسپیکٹ جو ہے وہ بھی کھل کے سامنے آتا ہے۔ تو اس حساب سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ چونکہ G20 کی کنورسیشن میں نہیں آ رہا، اور میں کسی سے بھی اس کا ذکر کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے،
یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوئی ہے، بری بات نہیں. بری بات یہ ہے کہ آپ اس کو بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے کسی جو ہے نیوز پیپر کو آپ مجھے دکھا دیں یا آپ کے جو ٹی وی چینلز پہ کہ اس کی کیا کہیں وجہ ہے؟ ہاں اس پہ کہیں ڈیبیٹ ہوا ہے؟ یہ آپ میں یہ آپ سے شو کریں یہ آپ کیا بتائیں. میں نہیں میں بری صاحب یہ سوال، ویسے میں تو ایک شو کرتا ہوں ٹی وی پہ، تو اس پہ میں تو کر رہا ہوں کل G20 پہ ڈسکشن، لیکن مین اسٹریم جو پاکستانی میڈیا ہے یہ کتنی خاموشی کیوں؟ اتنا بڑا ایونٹ، امریکی صدر آیا ہوا ہے، چینی پریمیئر آیا ہوا ہے، مطلب دنیا آئی ہوئی ہے، تو ہمارے ڈسپلے نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ یا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ایک شرمندگی ہے کہ جی اس پہ دکھانا نہیں ہے جی کہ انڈیا نہ ساڈا بائی کاٹ، ساڈی لڑائی ہے جی، ساڈی، ہمارے پنجابی میں ہمارے قانون میں کہتے ہیں سات کونجا ہو گئی، ساڈی ہے نا سات کونجا ہے، ہم نے نہیں دکھانی. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر، اس کو نہ دکھانے سے کیا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس کو نہ دکھانے سے کیا، ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کوئی ہم پہ سوال نہیں اٹھائیں گے، ہم سے مراد حکمران طبقات پہ، کہ ہاں انہوں نے جو ہے وہ کیوں باہر مطلب G20 کا پاکستان ممبر نہیں ہے، چلیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس میں صرف ممبر شامل نہیں ہیں، اس میں پاکستان کے کیلیبر کے یا اس سطح کے جو اکانومی کے حوالے سے جو ملک ہیں وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. کوئی ایز اے گیسٹ کر رہا ہے، کوئی ایز اے آبزرور کر رہا ہے، کوئی ایز اے نیبر کر رہا ہے، جس طرح بنگلہ دیش ہے، دوسرے ملک ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو خبر ہی نہیں ہوگی، چونکہ ہم نے اس کو میڈیا کو بتا دیا، ایڈوائس جاری کر دی. تو میڈیا، اور کئی دفعہ ایڈوائس کے بغیر ہی میڈیا جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرتا ہے خود ہی. حالانکہ یہ عوام کو جاننے کا حق ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک اتنا امپارٹنٹ قسم کا ایونٹ ہو رہا ہے جو ایکچولی جو ہے فیوچر کی جو اکنامک اور پولیٹیکل لینڈسکیپ کو ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ ترتیب دینے میں ایک رول پلے کرے گا. تو اس میں ہم شامل کیوں نہیں ہیں؟ تو اس سوال کا جواب فیلئر میں آتا ہے نا. تو